لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ فرض غسل ہم نے کیا، غسل سے باہر آئے، دانت میں کہیں پر کچھ پھنسا رہ گیا تھا اور وہ پھنسے رہنے کی وجہ سے دانت کے اس جگہ میں پانی نہیں پہنچا، یا کئی بار لوگ پوچھتے ہیں، لوگوں نے کئی بار اس طرح سے سوال پوچھا ہے کہ ہم نے غسل کر کے آئے اور پھر بدن میں کوئی حصہ ہم نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہی رہ گیا، بدن کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا، فرض غسل تھا، غسل کر کے آ گئے ہے نا، آپ نے بیت الخلاء سے غسل خانے سے نکل گئے، غسل خانے سے نکل گئے، باہر آ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوکھا گیا، یا غسل خانہ سے باہر آ گئے، غسل سے فارغ ہو کر بدن بھی پہنچ لیے، اس کے بعد خیال آ رہا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا ہے، یا دانت میں کوئی چیز پھنسی رہ گئی ہے اور وہ جو چیز پھنسی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر تک پانی نہیں پہنچ پایا ہے، تو اب کیا کریں؟ کیا پورا غسل دوبارہ کرنا پڑے گا، یا جو حصہ میں پانی نہیں پہنچا ہے اسی حصے تک پانی پہنچا دینا ہی کافی ہوگا؟ کیا شرعی حل ہے، شرعی رہنمائی کیا ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ جواب سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ جو حصہ دھونے سے رہ گیا ہے صرف اسی حصے کو دھو لینا کافی ہے، پھر سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لائن میں آپ کا جواب تیار ہے۔ چاہے آپ کے دانت میں کچھ حصے پھنسے تھے، ریزے، کھانے کے کوئی حصے، پان کا کوئی حصہ، گٹکا کے کچھ ذرات، کوئی بھی چیز دانتوں کے فاصلے میں چھپی تھی اور پھنسی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچا تھا تب بھی، یا بدن کا کوئی حصہ بھی سوکھا رہ گیا تھا، تو آپ کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جو حصہ سوکھا ہے اسی حصے کو بس آپ دھو لیں، اسی حصے میں پانی پہنچا دیں، اتنا کر دینا ہی آپ کی پاکی کے لیے کافی ہے۔ دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دوبارہ غسل کرنے کا حکم دیا جائے تو حرج والی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اب کہیں پر ہلکا سا حصہ سوکھا رہ گیا، اب پورا حصہ پھر سے دھونا پڑے گا، ایسا نہیں۔ بدن کا جو حصہ دھل چکا وہ دھل چکا ہے، جو سوکھا رہا میٹر وہ ہے، تو جو دھل چکا ہے اس کو دوبارہ دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ جو حصہ سوکھا ہے اس حصے کو آپ دھو لیں گے تو آپ پاک کہلائیں گے۔ ایک حدیث پاک اس پر سنیے، حدیث پاک یہ اعلاء السنن کی حدیث پاک ہے اور اس میں طبرانی کی بھی روایت ہے، یہ طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا، آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے آ کر کا عرض کیا، سوال یہ پوچھا کہ کوئی آدمی غسل جنابت کا غسل کیا ہو اور اس کے بدن میں کوئی جگہ جو ہے وہ سوکھی رہ گئی ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اسی جگہ کو دھو لے۔ فرمایا یغتسل ذالک المکان ثم یصلی، حضور نے فرمایا اسی جگہ کو دھو لے اور اس کے بعد نماز پڑھے، یعنی جو جگہ سوکھی رہ گئی ہے اسی جگہ کو ہی دھو لے اور اس کے بعد آ کر کے اپنی نماز پڑھ لے۔ یہ واضح ہے، بالکل کلیئر ہے کہ جو حصہ سوکھی ہے صرف اسی کو ہی دھونا ہے، پورا بدن دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔